ناظرین، مشرق وسطیٰ کی آگ اب نہ صرف مزید بھڑکے گی بلکہ شدت اور حدت پوری دنیا محسوس کرے گی۔ پاکستان کی کوششوں سے ہونے والا امریکہ ایران امن معاہدہ بڑھ گیا ہے، یعنی عملاً بے معنی ہو چکا ہے، اور خطے میں امن کی جو امید تھی وہ بھی اب دم توڑتی جا رہی ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان طے پانے والی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اب باضابطہ طور پر ختم ہو چکی اور ایرانی پارلیمان نے اس کی توثیق کر دی ہے۔ طویل ترین تعطل یعنی تقریباً 4.5 ماہ بعد ایرانی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اور اس ہنگامہ خیز اجلاس میں امریکہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے یعنی مفاہمتی یادداشت کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایرانی پارلیمان کا یہ مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطہ پہلے ہی ایک ہولناک فوجی تصادم کی لپیٹ میں ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ محض ایک عام اجلاس نہیں تھا بلکہ تہران کی جانب سے ایک نئی جنگ کا اعلان معلوم ہوتا تھا، جہاں ایرانی پارلیمان کے اراکین اپنے ہاتھوں میں شدید ترین انتقام اور جنگ کی علامت سمجھے جانے والے سرخ پرچم تھامے ایوان میں داخل ہوئے اور پورا ایوان انقلاب اور امریکہ کے خلاف فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ اراکین پارلیمان نے تہران کی موجودہ سیاسی و سفارتی قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے 3 انتہائی سخت مطالبات سامنے رکھ دیے۔ ان مطالبات میں پہلا مطالبہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا فی الفور اور مکمل خاتمہ تھا، جبکہ دوسرے مطالبے کے تحت ایک متبادل گرینڈ مذاکراتی کمیشن کے قیام پر زور دیا گیا، جس نے عباس عراقچی اور باقر قالیباف کی سفارتی ٹیم پر پارلیمان کے مکمل عدم اعتماد پر مہر لگا دی ہے۔ اس ہنگامہ خیز اجلاس کا تیسرا اور سب سے بڑا مطالبہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی موت کا ہر صورت انتقام لینا تھا۔ تہران کی پارلیمان میں اٹھنے والے اس سیاسی طوفان کے ساتھ ہی سفارتکاری کا باب عملی طور پر بند ہو چکا ہے اور اب میدان جنگ ہی حتمی فیصلہ کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی فوج نے کل رات آبنائے حرمز کے قریب ایرانی ساحلی حدود اور تنصیبات پر 7 گھنٹے تک مسلسل بمباری کی اور میزائل داغے، جبکہ ایرانی بندرگاہوں کی دوبارہ مکمل بحری ناکہ بندی بھی نافذ کر دی گئی۔ دوسری جانب امریکی حملوں کے جواب میں ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی اڈوں پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ آپریشن نصر کے تحت اردن کے الارزق بیس اور بحرین کے شیخ عیسیٰ فوجی اڈے پر بلاسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا، جس میں کئی لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹر اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور اب لگتا ہے کہ یہ تنازع مزید بڑھے گا کیونکہ چین نے بھی اس میں انٹری دے دی ہے۔ طویل خاموشی کے بعد چین کی جانب سے امریکی حملوں کی نہ صرف مذمت کی گئی ہے، اب چین کی انٹری کے بعد ایران کی سفارتی تنہائی کا تاثر کافی حد تک دم توڑ چکا ہے، کیونکہ خطے کی بلکہ دنیا کی سپر پاور اگر ایران کی پشت پر کھڑی ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ایران کو چین کی مکمل آشیرواد حاصل ہے، اور اب چین کا یہ بیان صدر ٹرمپ کے لیے وارننگ ہے کہ امریکہ کی طرف سے ریڈ لائن ہرگز کراس نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، امریکہ نے ایک طرف ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف آنے والے جہازوں اور ایران سے نکلنے والے جہازوں کو روکیں گے، جبکہ باقی دنیا کے جہاز آسانی سے حرم سے گزر سکیں گے۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے 20% ٹول ٹیکس وصول کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ پوری دنیا کو سیکیورٹی فراہم کریں گے، لہذا یہ 20% ہمارا حق ہے کہ ہم ٹول وصول کریں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے رات گئے ایران میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کامپ کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مرکز آبنائے حرمز کے قریب واقع ایرانی فوجی تنصیبات اور ساحلی علاقے تھے۔ امریکی فوج نے ایرانی میزائل اور ڈرون مراکز، بحری صلاحیتوں، ساحلی دفاعی نظام اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ان کارروائیوں کا مقصد ایران کی اس صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے جس کے ذریعے وہ آبنائے حرمز میں تجارتی جہازوں اور شہری عملے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ جواب میں ایران نے اردن اور بحرین میں قائم امریکی فوجی اڈوں کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی ہے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اردن کے الارزق میں قائم امریکی اڈے کو مکمل ملیامیٹ کر دیا ہے۔ ایرانی حملے میں امریکہ کے F-15، F-16 اور F-35 لڑاکا طیاروں کے ہینگرز کے علاوہ اس بیس میں کھڑے متعدد امریکی MQ-9 اسٹریٹجک ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اردن کی مقدس سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے اور یہاں قابضین اور بین الاقوامی مجرموں کی جگہ نہیں ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق IRGC نے بحرین میں واقع امریکیوں کے شیخ عیسیٰ فوجی اڈے کو میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا۔ اس حملے میں دشمنوں کے ہتھیاروں، پانی کے جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے فاضل پرزوں کے گودام اور MQ-9 ڈرون طیاروں کے مرکز کو مسمار کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک امریکہ کی دہشت گردی جاری رہے گی اس وقت تک خطے سے ایک قطرہ تیل اور گیس برآمد ہونے نہیں دیا جائے گا، اور واشنگٹن کی جارحیت کا نتیجہ آبنائے حرمز کی بحالی میں مزید تاخیر کی شکل میں سامنے آئے گا۔
دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے معاہدہ نہ کیا تو ہم توانائی مراکز اور پلوں کو نشانہ بنائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے خلاف امریکی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک وہ خود انہیں روکنے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی عسکری صلاحیت پہلے ہی کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے اور اب اس کے پاس زیادہ مزاحمت کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ناظرین، پاکستان کے بعد چین نے بھی ایران امریکہ جنگ میں انٹری دے دی ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے سن لی نے ایران پر امریکی حملوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر مشرق وسطیٰ کو ایک انتہائی خطرناک موڑ پر پہنچا دیا ہے۔ چینی سفیر نے یہ بیان اقوام متحدہ میں ہونے والی ایک نشست کے دوران دیا، جہاں انہوں نے کہا کہ ایران پر امریکی فوجی کارروائیاں خطے میں کشیدگی بڑھانے کا باعث بن رہی ہیں اور عالمی امن و استحکام کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ چینی مندوب نے یہ بیان امریکی نمائندے کو جواب دیتے ہوئے دیا۔ امریکہ کے نمائندے مائک والٹز نے الزام عائد کیا کہ چین ایران اور یمن تک سامان کی فراہمی روکنے کے لیے مؤثر اقدام نہیں کر رہا، جس پر چینی سفیر سن لی نے امریکی الزام کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین اپنی برآمدات پر سخت نگرانی رکھتا ہے اور اس حوالے سے تمام متعلقہ قوانین پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں نئے تنازعات اور بدامنی پیدا کرنے کے بجائے کشیدگی کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ چین کا موقف ہے کہ امریکہ خطے میں امن کے قیام کے لیے فوجی کارروائیوں کی بجائے سفارتکاری، مذاکرات اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے۔ ناظرین، اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ اب محض ایک علاقائی تنازع نہیں رہا، بلکہ یہ نئی عالمی سرد جنگ کا پہلا باضابطہ اور خونی میدان جنگ بن چکا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کی ناکامی اور اسلام آباد مفاہمت کا یہ دردناک انجام ثابت کرتا ہے کہ تہران اور واشنگٹن دونوں طرف اب اعتدال پسند اور سفارتکار پس منظر میں چلے گئے ہیں اور فیصلے کرنے کی طاقت ان قوتوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے جو بات کی بجائے بارود کی زبان پر یقین رکھتی ہیں۔ ایرانی پارلیمان کا حالیہ رویہ اس داخلی سیاسی تبدیلی کا عکاس ہے، جہاں اب سفارتی لچک دکھانے والوں کے لیے تہران میں اقتدار کی غلام گردش میں کوئی گنجائش باقی نہیں بچی۔ دوسری جانب امریکی صدر کا عالمی تجارتی گزرگاہوں پر یک طرفہ ٹیکسز عائد کرنا اور تجارتی ناکہ بندی کا فیصلہ بین الاقوامی قوانین اور بحری آزادی کے تصور کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو رہا ہے۔ یہ جنگ اب صرف فوجی تنصیبات تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ معاشی بقا کی جنگ بن چکی ہے۔ اگر آبنائے حرمز میں کشیدگی کے باعث توانائی کی ترسیل معطل ہوتی ہے تو اس کی تپش صرف تہران اور واشنگٹن تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ بیجنگ سے لے کر یورپ کے صنعتی مراکز تک پوری دنیا ایک ایسے معاشی اور صنعتی دیوالیہ پن کی دلدل میں جا گرے گی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ سب سے اہم اور خطرناک ترین تبدیلی چین کی پالیسی میں آنے والا یہ غیر معمولی موڑ ہے۔ اب تک مشرق وسطیٰ کے بحرانوں میں خاموش تماشائی یا محتاط مصالحت کار کا کردار ادا کرنے والا بیجنگ اب کھل کر تہران کے پیچھے کھڑا ہو چکا ہے۔ چین کا یہ جارحانہ موقف ظاہر کرتا ہے کہ دنیا اب دو واضح بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہے، جہاں ایک بلاک کی قیادت امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی کر رہے ہیں تو دوسرے بلاک کی معاشی اور اسٹریٹجک کمان چین نے سنبھال رکھی ہے۔ چین کی انٹری نے ایک طرح سے صدر ٹرمپ کو پیغام دیا ہے کہ کوئی مس کیلکولیشن مت کرنا، کیونکہ ان کا اٹھایا گیا کوئی بھی قدم پوری دنیا کو عالمی جنگ میں جھونک دے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان سمیت اسلامی دنیا کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔